اور پھر بی جے پی کے منہ میں بھی پانی آ رہا. کوئی ایک بول رہا کہتے دیوانہ دادری کہتے دادری. بابو یہ حیدرآباد ہے, تمہارے دانت کے دانت نہیں نکلے ہوں گے ابھی, تم دادری کی بات کر رہے. دادری کہتے دادری. ارے 70-80 لوگ گھس کے ایک معصوم کو مارتے, اس کے بیٹے کو مارتے, 80 لوگ مل کے 5 کو مارتے. کیسے مرد ہے رے تم لوگ؟ تھو 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 تھو. 80 اگینسٹ 5. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ ہمارے پاس مت جاؤ, کل عثمانیہ دیکھ لو کیا ہوتا ہے. اور میں بتا رہا ہوں کہ بمبئی میں کیا ہوا. بمبئی میں, مہاراشٹر میں پورے بیف کے اوپر پابندی لگا دی. جہاں جہاں بلدیہ میں بی جے پی کے پاس اقتدار تھا, بولے 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن, 5 دن چھٹیاں. اب جس کی بھی بڑے کی دکان ہے, جو کوئی بھی بڑے کی دکان سے جا کے لیتا ہے, خریدتا ہے, اور یقیناً غریبی ہمارے پاس بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم 175 روپے کلو یا 200 روپے کلو بکرے کا گوشت خرید سکیں. نہیں نہیں, آدھا کلو بول رہا ہوں, آدھا کلو بول. میرے کو نہیں معلوم کیا بات کر رہے آپ. میں بولنے والا تھا آدھا کلو. مگر ابھی جعفر پاشا جو بات بولے صحیح ثابت ہوئی. گوشت کا نام لیتے ہی کتنا خوش ہو رہے آپ. 12:15 بج رہے ہیں, مگر گوشت کا نام لیے تو ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بلدیہ الیکشن میں بچانا ہے, حیدرآباد کو بچانا ہے, گنگا جمنی تہذیب کو ظالموں فرقہ پرستوں سے بچانا ہے, اس پارٹی سے بچانا ہے جس نے نظام دکن کی توہین کی, جس نے کچھ نہیں کیا. اقتدار جب ہمارے پاس تھا 3 سال, تو مجلس اتحاد المسلمین نے ترقیاتی کاموں کا ایک ریکارڈ اپنا رکھا. یقیناً بہت سے کام ہونا باقی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کاموں کو پورا کرایا ہوگا. پانی کی قلت ہے, انشاءاللہ گوداوری سے پانی, حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ گوداوری سے جلد پانی لایا جائے. اور ہم کو اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ ہماری سرزمین پر بارش کو نازل کرے, اور اتنی زیادہ بارش نہیں جو ہمارے چنئی کے غریب, ہمارے ابنائے وطن پریشان ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ پروردگار چنئی کے ہمارے تمام عوام کی اللہ مدد کر دے. میرے عزیز دوستو, اتنا پانی چنئی تمل ناڈو میں ہے کہ لوگ آج پریشان ہیں. خاص طور سے ان کی دعا کریے کہ اللہ ان کو راحت پہنچائے, اور ایسی بارش اللہ نہ دے جس سے تباہی اور بربادی ہو جائے. تو یہ مسائل آپ کے سامنے ہیں, آپ تمام کو مل کر متحدہ طور پر آگے بڑھنا ہے. بابری مسجد کی کامیابی کے لیے, بازیابی کے لیے ہم کو کام کرنا ہے, محنت کرنا ہے. کام اور محنت یہ ہے کہ اپنے جوش, جذبے, عزم, حوصلے کو زندہ رکھیے. مایوسی کو قریب آنے مت دیجیے. بیٹھیے, ابھی ختم نہیں ہوا. کون بولے آپ کو ختم ہوا بول کے؟ ایک بات بول کے ختم کروں گا. اگر کوئی آپ سے آ کر کہے گا کہ حالات ایسے ہو گئے, ہندوستان چھوڑ دینا, نہیں میرے عزیز دوستو,
میرے بزرگوں، ہمارے باپ دادا نے پولیس ایکشن کے ظلم کو برداشت کیا. اگر آج کسی کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ ماحول بڑا خراب ہو گیا، مجھے ملک چھوڑ کے جانا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا تھا؟ ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے. ہم ان کے لیے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم ملک میں رہیں گے، یہاں پر رہیں گے، لڑیں گے، اپنے مسائل کو حل کرائیں گے، مودی سے مقابلہ کریں گے اور مودی کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کانگریس سے مقابلہ کریں گے، کانگریس کو بھی ہرائیں گے. ہم اپنے مسائل کو لے کر آگے بڑھیں گے. ہندوستان کی سیاست میں دلت اور مسلمانوں کا ایک حصہ ہے، اس حصے کو حاصل کریں گے. ہم علامہ فضل حق خیر آبادی کی توہین نہیں کرنے دیں گے. ریشمی رومال کی تحریک چلانے والوں کو ہم مایوس نہیں کریں گے. ہم جوہر برادران کو، مولانا آزاد کو ہم مایوس نہیں کریں گے. وہ لاکھوں مجاہدین آزادی کو مایوس نہیں کریں گے جنہوں نے اس ملک کو آزاد اس لیے کرایا تھا کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس ملک کا نہ اسلام مذہب ہوگا نہ ہندو ہوگا، اس ملک کا مذہب انسانیت ہوگا. ہم ان کے لیے زندہ رہیں گے، اس ملک کو بچائیں گے. اور اگر کوئی بولتا ہے تو بولنے دو، ان کا کیا بگڑتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اپنے حوصلے اور عزم کو بلند رکھیے. ڈرنا نہیں ہے، یاد رکھو. ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم ظالموں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. نہ ہم مظلوم کہہ کر بھیک مانگیں گے، ہم اپنا حق مانگیں گے. وطن ہمارا ہے، کانسٹیٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کو انصاف کرے، ہمارے مسائل کو حل کیا جائے. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے عزم اور حوصلے کو بلند رکھو. کبھی خوف کو اپنے قریب آنے مت دو، مایوسی کو اپنے قریب آنے مت دو. یقیناً تکلیف ہوتی ہے جب اخلاق کا واقعہ یا نعمان کا یا زاہد کا یا ان کے زہریلے بیانات کو سنتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. مگر تکلیف خوف کو نہیں پیدا کر سکتی، تکلیف امید کو اور مضبوط کرے گی. ہم 70 سال سے تکلیف اٹھاتے آئے ہیں. راج ناتھ سنگھ نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کل کہا کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، تو میں نے کہا میں آپ کی تائید کرتا ہوں، کسی پر بھی جھوٹا الزام نہیں لگنا چاہیے. مگر ہم نے کہا راج ناتھ سنگھ، اگر آپ کو ٹھیس پہنچی ہے کیونکہ آپ پر جھوٹا الزام لگایا گیا، تو کبھی یہ بھی تو سوچ لو آپ کہ 70 سال سے مجھ کو پاکستانی کہا جا رہا ہے. میری عزت نفس کا کون حساب کتاب لے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، ہم یہ وطن ہمارا ہے. جن کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جس کو دنیا نے کیا کیا کہا، مگر وہ مر کے بھی بمبئی کے قبرستان میں گیا. ہم بھی زندہ رہیں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے، اپنے مسجدوں کو آباد کریں گے، قرآن اور سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں گے. جب تک زندہ اللہ رکھے گا، بابری مسجد بابری مسجد بابری مسجد بولتے رہیں گے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا، مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے نعرہ لگاتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے. اور جو لوگ مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے شہید ہو رہے ہیں، ان کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں بابری مسجد بھی ہم کو عطا کر دے، مسجد اقصی کو بھی ظالموں سے اللہ چھٹکارا دلا کر وہ بھی ہم کو عطا کر دے. اور ہوگا میرے عزیز دوستو، یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. انصاف کی اور حق کی ہمیشہ کامیابی ہوتی آئی، ہمیشہ کامیابی انصاف کی ہوئی ہے. دیر ہوگی تھوڑا بہت، مگر کامیابی ضرور ہماری ہوگی. میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے عزم اور حوصلے کو اور مضبوط کریے. آنے والے دنوں میں اور الزامات لگائے جائیں گے، بہت سی باتیں ہوں گی،
मगर इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इन तमाम बातों की परवाह किए बगैर हैदराबाद की सरजमीन, ये पाक सरजमीन है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है, जहां पर तौहीद का पैगाम यहां पर दिया गया औलिया अल्लाह की तरफ से। इल्जाम लगाते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मगर मैं आपके सामने साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि सियासी तौर पर और मजबूत होना है, क्योंकि मजलिस हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में जा रही है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में। हद हो गई कि अब कश्मीर से लोग फोन करके बोलते कि आइए आप यहां पर मजलिस को कायम करिए। मेरे अजीज दोस्तों, आज सबके पास एक तड़प है कि अपनी एक आवाज होनी चाहिए, हमारी एक क़यादत होनी चाहिए। मैं कोई क़यादत का दावा नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में आपकी आवाज की जरूरत है। मैं आपसे अल्फाज दोहरा कर कह रहा हूं जो दिल्ली की जामा मस्जिद से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई तुमको भगा नहीं सकता। मैं तुम्हारे सामने दारुल सलाम की सरजमीन से उन अल्फाज को दोहरा रहा हूं जो मौलाना आजाद ने कहा था कि हिंदुस्तान के बुनियादी फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इख्तिदार हासिल करना है, ताकतवर बनना है, अपनी आवाज को उन तक पहुंचाना है, हम अपने फैसले करेंगे।